سورۃ العصر مکیہ وہی ثلاث آیات۔ سورۃ العصر مکیہ ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو زمانے کی قسم کھائی گئی۔ عصر جمع عصر و عصور، زمانہ، وقت کی قسم کھائی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب قسم کھاتے ہیں تو اس سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ تو وقت بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے لیکن وقت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر وقت گزر گیا تو کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو وقت کی قسم کھائی گئی۔ وقت، اور جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو گواہ بھی بنایا جاتا ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان، بلا شبہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ ان الانسان، تمام انسان، لفی خسر، خسرن کے معنی گھاٹا، ٹوٹا، نقصان، خسران۔ خسر یخسر خسرن، اس کے معنی آتے ہیں گھاٹے میں ہونا، نقصان اٹھانا۔ تمام انسان نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو اعتقاد حق پر قائم رہنے کی فہمائش کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے، اعمال پر پابندی کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد ان کی تجارت میں نقصان ہوا، تو ایک مشرک نے ان کو طعنہ دیا کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تجارت میں بھی نقصان ہونے لگا، اور جو خدا تھے لات و عزیٰ وہ بھی ناراض ہو گئے۔ تو زمانے کی قسم کھائی، اور شان نزول میں ابھی ہم بتا رہے تھے کہ اس نے طعنہ دیا کہ شرک سے نکلنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد آپ تو نقصان میں پڑ گئے۔ تو پھر یہ صورت نازل ہوئی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے 4 کام کرنے والوں کے۔ پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے پر نیک عمل۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں جن سے اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اعتقاد حق پر جمے رہنے کی تلقین کرنا، دوسروں کو حق کی دعوت دینا کہ حق پر جمے رہو، اس سے دوسروں کا فائدہ ہے۔ چوتھے نمبر پر صبر کی تلقین کرنا کہ جب انسان حق پر جمع رہے گا، حق کی دعوت دے گا، تو پھر اس پر مصائب اور پریشانیاں بھی آئیں گی تو ان پر صبر بھی کرنا ہے، اعمال کی پابندی بھی کرنی، اعتقاد بھی درست ہونا چاہیے اور اعمال بھی درست ہونے چاہیے۔ تو دوسرے 2 کام دوسروں سے متعلق ہیں۔ بہت مختصر سی صورت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 2 صحابی ایسے تھے، وہ جب بھی ملتے اس وقت تک جدا نہ ہوتے، ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو یہ صورت نہ سنا لیتے، کیونکہ اس چھوٹی سی صورت کے اندر کامیابی کا مکمل اصول بیان کر دیا گیا کہ کون کامیاب ہو سکتا ہے، کون نفع میں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر پورے قرآن میں صرف یہی صورت ہوتی تو یہ ہدایت کے لیے کافی تھی، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ نہ ماننے والوں کے لیے تو پورا قرآن بھی کافی نہیں ہے۔ تو اگر صرف اس صورت میں غور کر لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وقت کی اہمیت دلائی گئی، کیونکہ جو نفع اور نقصان ہوتا ہے وہ وقت کے اندر ہوتا ہے، لہذا
وقت کی قدر و قیمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ تمام انسان خسارے میں کیوں ہیں؟ وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے۔ ارے اگر وقت کو صحیح جگہ استعمال کرتے تو خسارے میں کیوں ہوتے؟ اور صحیح جگہ کیا ہے وہ بتا دیے، 4 کام ہیں: ایمان لانا، نیک عمل کرنا، دوسروں کو حق کی تلقین کرنا، اور اسی طرح صبر کی تلقین کرنا۔ تو وقت انتہائی قیمتی چیز ہے۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، وقت تلوار کی مانند ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو وہ آپ کو کاٹ دے گی۔ ایسے ہی وقت ہے، اگر آپ اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، صحیح استعمال کر کے اس کو اپنے کام میں نہیں لائیں گے تو پھر وقت آپ کو اپنے کام میں لائے گا، برباد کر دے گا، وہ آپ کو استعمال کر لے گا، ہلاک کر دے گا۔ اس لیے جو بھی لمحات زندگی کے ملے ہیں انہیں قیمتی سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان میں دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ ایک تو صحت ہے، ایک فراغ ہے۔ صحت کی نعمت بھی ایسی ہے، انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے تو اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتا ہے، اور جن کاموں میں اسے اپنی صحت کو لگانا چاہیے وہاں نہیں لگاتا ہے، یا اس صحت کے زمانے میں جو کام کرنے چاہیے وہ نہیں کرتا ہے، خدا سے غافل رہتا ہے، احکام شریعت سے غافل رہتا ہے۔ اسی طرح جب خالی وقت ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا تھا، اللہ سے لو لگا سکتا تھا، نیک اعمال کر سکتا تھا، لیکن اس کو عیاشی میں، مکاری میں گزارتا ہے۔ تو 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان میں دھوکے میں رہتا ہے، اور قیامت میں میدان محشر میں قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے۔ ان 4 سوالوں میں ایک یہ بھی ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری؟ تو زندگی بھی وقت ہے، اور پھر جوانی کا الگ سے سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ اقسم فعل سے متعلق ہوگا، واو حرف جر قسم کے لیے ہے، اور عصر مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر اقسم فعل کے متعلق ہو کر قسم ہے۔ ان الانسان، ان حرف مشبہ بالفعل، الانسان بلا شبہ تمام انسان، یہ جنس کے لیے ہے، انسان کی جنس، اس میں سب آ گئے، سب خسارے میں ہے۔ لفی خسر، خسارے میں ہے تمام انسان۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل، الانسان اس کا اسم بنے گا، لیکن بعد میں بنے گا۔ پہلے یہ ہے مستثنی منہ، لام جو آ رہا ہے لفی خسر پر، لام مزحلقہ ہے، فی خسرین جار مجرور سے مل کر کائنن کے متعلق ہو کر انا کی خبر ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الا حرف استثناء ہے، الذین آمنوا، الذین اس میں موصول، آمنوا فعل فاعل سے مل کر صلہ موصول صلے سے مل کر معطوف علیہ۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، عمل یعمل عملا، نیک عمل کرنا، الصالحات نیک اعمال۔ تو عمل یعمل عملا اس کے معنی تو بس کام کرنا، عمل کرنا، اور الصالحات اس میں لگا ہوا ہے نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا۔ تو یہ بھی فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ معطوف۔ وتواصوا بالحق، اور فہمائش کرتے رہے ایک دوسرے کو حق بات کی، اعتقاد حق کی۔ تواصا یتواسی تواسین تفاعل سے ہے، اس کے معنی ہے تاکید کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنا، فائدے کی بات بتانا۔ بالحق، حق کی نصیحت، یہ فعل فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ معطوف۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے۔ تو صبر اس کے معنی اصل آتے ہیں رکنا، تو صبر عن المعصیت ہوتا ہے، گناہ سے رکنا۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، عبادت پر رکنا، یعنی عبادت پر جمے رہنا، اطاعت پر جمے رہنا۔
ایک ہوتا ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، مصیبت پر رکنا یعنی مصیبت پر صبر کرنا۔ تو صبر کی کئی قسمیں ہیں، یہاں مراد ہے پابندی کرنا، صبر علی الطاعہ اطاعت کرنا، اور صبر عن المصیبہ بھی ہے، مصیبت پر صبر کرنا۔ صبر علی المصیبہ یعنی جب آپ حق پہ چلیں گے تو دوسرے مخالف بھی ہوں گے، ان کی طرف سے جو مصیبت اور پریشانی لاحق آئے گی اس پر صبر کرنا۔ تو الذین آمنوا یہ معطوف علیہ ہے، اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ ہو جائے گا مستثنی، اللہ تو حرف استثناء تھا، اور انسان یہ تھا مستثنی منہ، تو مستثنی منہ مستثنی سے مل کر انا کا اسم، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اب ہو جائے گا جواب قسم، والعصر تھا قسم، پھر جملہ قسمیہ ہو جائے گا۔